جی دوستوں، تو حاضر ہے ایک اور اپڈیٹ کے ساتھ۔ آج ایک شاندار میچ کھیلا گیا لاہور قلندر اور پشاور زلمی کے خلاف، جو بہت ہی مزیدار میچ تھا۔ ایک دفعہ پھر لاہور قلندر آخری ڈیتھ اوور میں مار کھائی۔ آخری 5 اوور میں تقریباً لاہور کو 70 رنز کی مار پڑی، یعنی 15ویں اوور کے اختتام پر پشاور زلمی کا سکور تھا 130 اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ تھے۔ تو آخری 5 اوور میں پشاور زلمی نے اپنا سکور 199 تک پہنچایا۔ یہ تقریباً فاصلہ بنتا ہے 70 رنز کا۔ تو شاہین اور حارث دونوں بھائیوں کی آج پھر پٹائی ہوئی، لیکن فرق یہ ہے کہ آج کی پٹائی بریسوال اور وہ ہمارا چاچا جو ہے افتخار نے پٹائی کی اس کی۔ آج اگر بات کریں پشاور زلمی کی بیٹنگ لائن کی، تو شروعات تھوڑی دھیمی ہوئی ہے۔ اس کا جو پہلی وکٹ گر گئی تھی، جو جیمز وینس آج پھر سے ناکام ہوئے۔ انہوں نے صرف 10 رن بنائے اور آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آئے کوشل مینڈس، جو آج پہلی دفعہ وہ میچ بڑی اننگ کھیلنے میں ناکام ہوئے، لیکن وہ اس طرح 500 رنز اپنے مکمل کیے۔ پی ایس ایل کے اس سیزن 2024 سیزن میں وہ 500 رنز مکمل کر چکے ہیں۔ اور اس طرح 2 وکٹیں آؤٹ ہونے کے بعد پشاور زلمی کا جو پاور پلے میں رن ریٹ ہے وہ تھوڑی دھیمی رہی۔ اس کا اسٹرائک ریٹ بھی تھوڑا سا کم رہا۔ انہوں نے 6 اوور یعنی پاور پلے کے اختتام میں انہوں نے 56 رن بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اسی طرح بابر اور وہ مینڈس کے درمیان 50 رن کی پارٹنرشپ لگی ہوئی تھی، جو تھوڑی دھیمی تھی اور اچھی بھی تھی خاصی، لیکن پھر مینڈس نے ایک شاہین کی ایک سلور گیند پر شاٹ مارنے کی کوشش کی، جو مڈ آف پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد بابر کے ساتھ آئے بریسوال، جو کہ ایک تیز پارٹنرشپ لگائی اور اچھی پارٹنرشپ تھی، 90 رنز کی پارٹنرشپ تھی۔ اور پھر اس کے بعد بابر بھی آؤٹ ہو گئے 56 رن بنا کر، ایک شاندار 50 بنا کر، اور 56 رنز پر وہ آؤٹ ہو گئے، جو کہ حارث رؤف کی سلوور گیند پر کلین بولڈ ہو گئے۔ اور اس کے بعد چاچا ہمارا افتخار آئے بریسوال کے ساتھ نبھانے کے لیے۔ تو ان دونوں کے درمیان بھی تیز پارٹنرشپ لگی، 60 رنز کی تیز پارٹنرشپ لگی ہوئی، اور وہ اچھی خاصی رنز بنائے تھے۔ تو 60 رنز کی پارٹنرشپ آخر افتخار چاچا بھی آؤٹ ہو کر پویلین واپس چلے گئے۔ جب افتخار آؤٹ ہوئے تو پشاور زلمی کا سکور تھا 156 اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ جب افتخار آئے تو انہوں نے بریسوال کے ساتھ تیز تر پارٹنرشپ بنائی، یعنی 60 رنز کی پارٹنرشپ ان دونوں کے درمیان لگی، بریسوال اور چاچا افتخار کے درمیان۔ جب افتخار آؤٹ ہوئے تو آخری 2-3 گیندیں کھیلنے کے لیے عبدالصمد کی پچ پر آئے، جو انہوں نے بھی زوردار شاٹ لگایا اور پہلی ہی گیند پر حارث رؤف کو چوکا لگایا۔ تو اسی طرح آج شاہین افریدی کی ایک اوور میں ایک دفعہ پھر سے بنی گئی ہے 18 رن، اور حارث رؤف کے جو آخری اوور تھے اس میں تقریباً بن گئے 21 رن، اور اس میں ایک وکٹ بھی مل گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کی پٹائی رکی نہیں وہاں تک، اور انہوں نے 21 رن دیے اس اوور میں۔ تو اسی طرح ان دونوں کی مہربانی سے آج پھر سے پشاور نے 199 رن بنائے اور اس کے 200 رنز ٹارگٹ دے دیا ہمارے لاہور قلندرز کو۔ دوسری اننگز کا آغاز دوستو لاہور قلندر نے تھوڑی آہستگی کے ساتھ کیا اور دھیمی سی کی، لیکن فخر اور محمد نعیم جو ہے انہوں نے آہستہ شروعات کی، اور پہلے 2 اوور میں صرف انہوں نے بنائے تھے 13 رنز اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں تھا۔ تیسرے اوور کی چوتھی گیند پر محمد نعیم نے ایک زوردار شاٹ کھیلا، جو کہ لانگ آن پر کیچ آؤٹ ہو گئے، اور اسی طرح پہلی وکٹ لاہور قلندر کی آؤٹ ہو گئی۔ اور اسی طرح دوسری وکٹ کے اسی طرح فخر زمان کے ساتھ بیٹنگ کے لیے پھر اسد شفیق میدان میں اترے، اور انہوں نے تیز شروعات کی، کچھ رنز بنائے، اور اس کے بعد پشاور کی دوسری وکٹ جو ہے وہ 60 رنز پر گر گئی، اور عبداللہ شفیق نے 25 رن بنا کر 12 گیندوں پر وہ آؤٹ ہو گئے۔ اور پھر آئے فخر زمان کا ساتھ نبھانے کے لیے سری لنکن بیٹسمین اسلنگا نے بیٹنگ کی شروعات تو تھوڑی دھیمی کی، لیکن آہستگی کے ساتھ اپنے اسٹرائک ریٹ کو اوپر لے کے جا رہا تھا، اور انہوں نے بھی پورا ساتھ نبھایا فخر زمان کا۔ اس کے بعد جو آؤٹ ہو گئے تو فخر بھی آؤٹ ہو گئے۔ تو جب اسلنگا آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد آ گئے بیٹنگ کے لیے ہمارے جو سکندر رضا ہے، انہوں نے بھی تیز 35 رن بنائی، اور پھر وہ ایک اچھی شاٹ کھیلنے کے باوجود پھر وہ مڈ آف پر آؤٹ ہو گئے۔ اور اس کے بعد جے سیمسن آئے تو انہوں نے خاصی پٹائی کی، خاص طور پر ہمارے جو تیز فاسٹ بالر اور ینگ ٹیلنٹ ہے علی رضا کی۔ تو اسی طرح انہوں نے 8 گیندیں پہلے لاہور قلندر نے پشاور زلمی کو شکست دی، جو کہ پشاور زلمی کو یہ پہلی شکست دی۔ پشاور زلمی نے 2024 کی ایس ایل میں یہ پہلی ہار چکی ہے۔ اسی طرح لاہور قلندر نے اس کی جو وننگ ٹریک ہے اس کو توڑ دیا اور پشاور زلمی کو پہلی شکست دے دی۔ تو اسی طرح لاہور کی چانسز ابھی بھی برقرار ہے دوستوں۔ میرے خیال میں ابھی جو ہے وہ حیدرآباد کو بھی چانسز ہے، لیکن وہ بہت کم چانسز ہے، کیونکہ ان کا رن ریٹ بہت زیادہ نیچے سطح پر ہے لاہور قلندر کی نسبت پر۔ تو لاہور قلندر کی جو
تو لاہور قلندر کی جو چانسز ہے پلے آفس کھیلنے کی وہ نسبتاً حیدرآباد کی زیادہ روشن اور برائٹ ہے۔ تو یہ تھی آج کی میچ کی صورتحال، تو ملتے ہیں دوستوں اگلے میچ میں، اللہ حافظ۔